ایک ایسی عورت کی کہانی جسے زندہ جلا دیا گیا۔ گاؤں کے باہر ایک پرانا جنگل تھا جسے سب منحوس سمجھتے تھے۔ کہتے ہیں کہ وہاں ایک جھونپڑی ہے جو کسی زمانے میں ایک عام عورت کی تھی۔ اس عورت کا نام جہاں آرا تھا۔ وہ اکیلی رہتی تھی، لوگوں کا علاج جادو ٹونے سے کرتی تھی اور بیمار جانوروں کو بھی ٹھیک کر دیتی تھی۔ لیکن ایک دن گاؤں کے بچوں میں سے ایک بچہ اچانک غائب ہو گیا۔ الزام سیدھا جہاں آرا پر لگا، وہ چڑیل ہے، بچوں کو کھا جاتی ہے۔ گاؤں کے لوگ اسے پکڑ کر بیچ چوراہے میں لے آئے، آگ جلا کر اس پر تیل پھینک دیا۔ وہ چلا رہی تھی، میں بے قصور ہوں، میں بے قصور ہوں، میں نے کچھ نہیں کیا۔ لیکن کسی نے نہ سنی۔ شعلے بلند ہوئے اور اس کے ساتھ ہی ایک عجیب بات ہوئی۔ جلتے جلتے اس کی آنکھیں سرخ ہو گئیں اور وہ چیخ مار کر غائب ہو گئی۔ اس دن کے بعد وہ جہاں آرا نہیں رہی، وہ چڑیل بن گئی، لال چڑیل۔ اس کی جھونپڑی ویسی نہیں رہی، مگر اب وہاں سے رات کو دھواں اٹھتا اور کسی کے رونے کی آواز آتی۔ کئی سال بعد گاؤں میں 4 دوست رہنے کے لیے آئے، سلیم، بابر، حارث اور نبیل۔ وہ سب بڑے بہادر تھے اور اکثر چیلنجز کرتے رہتے تھے۔ ایک رات انہوں نے شرط لگائی کہ وہ لال چڑیل کی جھونپڑی تک جائیں گے اور اس کا دروازہ کھٹکھٹائیں گے۔ چاند بادلوں میں چھپ گیا، سناٹا چھا گیا۔ جب وہ جھونپڑی کے پاس پہنچے تو سرد ہوا چلنے لگی۔ جھونپڑی کا دروازہ آہستہ آہستہ خود بخود کھل گیا۔ اندر اندھیرا تھا، لیکن کسی نے دھیرے سے ہنسنے کی آواز دی۔ ہنستے ہوئے آواز آئی، کون ہے؟ سلیم نے زور سے کہا۔ اندھیرے میں سے ایک عورت کی سرخ آنکھیں چمکیں اور سرگوشی گونجی، تم لوگ مجھے پکارنے آئے ہو؟ بابر نے کانپتے ہوئے کہا، ہم بس دیکھنے آئے تھے، تم واقعی ہو یا نہیں؟ اچانک دروازہ زور سے بند ہوا اور جھونپڑی کے اندر ٹھنڈ پھیل گئی۔ حارث نے محسوس کیا کہ کوئی اس کے پیچھے کھڑا ہے۔ اس نے پلٹ کر دیکھا تو لال چڑیل بالکل قریب تھی۔ اس کا آدھا جلا ہوا چہرہ، ٹوٹی ہوئی ہڈیاں اور لمبے بال زمین پر رینگتے تھے۔ تم سب نے میرا نام لیا، اب تم واپس نہیں جاؤ گے۔ اس نے خوفناک قہقہ مارا۔ چراغ خود بخود جل اٹھے اور دیواروں پر سائے ناچنے لگے۔ لڑکوں نے بھاگنے کی بہت کوشش کی، دیواریں غائب ہو چکی تھیں۔ جھونپڑی کے اندر میں زمین میں دھستے چلے گئے اور ان کے پاؤں اتنے نیچے چلے گئے کہ بس ان کے ہاتھ نظر آ رہے تھے۔ نبیل زور زور سے چیخ رہا تھا، لیکن اس کی آواز آہستہ آہستہ بند ہو گئی، جیسے کسی نے اس کی زبان کھینچ لی ہو۔ سلیم اور بابر ایک دوسرے کو پکڑ کر دعائیں پڑھنے لگے، لیکن لال چڑیل قریب آتی گئی۔ اچانک بابر بجلی کڑکی اور بادل زور سے گرجے۔ دروازہ پھر نمودار ہوا۔ تینوں لڑکے کسی طرح باہر بھاگ نکلے، لیکن وہ تو پلٹے تو دیکھا کہ حارث اندر تک دھس چکا تھا۔ لال چڑیل نے دروازے سے جھانک کر کہا، ایک تمہارا ہے، 3 تمہارے واپس گئے۔ یاد رکھنا، اگلی بار جب کوئی میرا نام لے گا تم اس کو واپس لے آؤ گے۔ اس کے بعد جب وہ تینوں دوست کبھی پہلے سے نہ رہے۔ وہ رات کو اکثر چیختے، نیند میں کانپتے اور گاؤں کے لوگ کہتے کہ رات کے سناٹے میں کسی کے رونے کی اور قہقہوں کی آواز آتی ہے، اور اب بھی زور زور سے آتی ہے۔ پھر کیا تھا، ایک دن ڈر کے انہوں نے پھر لال چڑیل کا نام لیا، لیکن لال چڑیل نے ان کو اپنے جادو کے ذریعے اپنے پاس بلا لیا اور وہ تینوں اس جھونپڑی میں قید ہو گئے۔ اس طرح وہ تینوں اس جھونپڑی کے سپرد ساری عمر چیختے چلاتے گزر گئی، لیکن نہ کوئی ان کو باہر نکالنے والا تھا اور نہ کچھ۔ اس طرح لال چڑیل نے ان 4 لڑکوں کی جان لے لی۔